بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ 25 جون 2018 کی بات ہے جب بزنس مائنڈڈ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس بیان کے مطابق مسٹر ٹرمپ said the tariffs were essential to preventing further unfair transfers of American technology and intellectual property to China, which will protect American jobs۔ عام زبان میں بولیں تو امریکن پریزیڈنٹ کے مطابق امریکن لوگوں کی یا امریکن عوام کی نوکریاں بچانے کے لیے چینی مصنوعات پر ٹیکس لگانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ ان کا یہ قدم آنے والے محض 3 سالوں کے اندر ہی چین اور امریکہ کے تعلقات اس سطح پر لے آئے گا کہ امریکہ کو اوکس ملٹری الائنس بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ 15 ستمبر کو بننے والے اس فوجی اتحاد پر چین کو شدید تحفظات ہیں اور چینی حکومت کے ان آفیشیل ماؤتھ پیس گلوبل ٹائمز کو یہ پوچھنا پڑ گیا if US China competition is not new cold war then what it is۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ آخر چین اور امریکہ کے درمیان اس بڑھتی سرد جنگ کی اصل کہانی کیا ہے۔ دونوں ممالک کا فوجی موازنہ ایک ممکنہ جنگ کے بارے میں کیا خبر دے سکتا ہے، اور عالمی تعلقات کے ماہرین اور فوجی ماہرین کے مطابق آخر یہ کتنا ممکن ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ چھڑ جائے۔ یہ سال 2016 ہے جب امریکہ میں صدر باراک اوباما کے 8 سالہ دور حکومت کا اختتام ہو رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات نارمل سطح پر ہیں اور بظاہر کسی بڑے واقعے کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ امریکی سیاسی ماہرین اور میڈیا کی اکثریت امریکی انتخابات کو یک طرفہ قرار دیتی ہے، لیکن اسی پس منظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں رینڈ کارپوریشن کی جانب سے چین اور امریکہ کے تعلقات پر مبنی ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، اور یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ رینڈ کارپوریشن دنیا کا ایک بڑا اور قابل اعتماد تحقیقی مرکز ہے جس کی رپورٹس کو دنیا بھر میں اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ 2016 میں جاری ہونے والی امریکہ اور چین کے تعلقات پر مبنی اس رپورٹ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس کا عنوان وار ود چائنا، تھنکنگ تھرو دا انتھنکبل، اور 116 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ بنیادی طور پر چین اور امریکہ کے درمیان مستقبل میں ہونے والی ایک ممکنہ جنگ پر بحث کرتی ہے۔ رپورٹ کے پریفیس میں ہی پہلے جملے میں ہی جنگ کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آر ایٹ لاگر ہیڈز over several regional disputes that could lead to military confrontation or even violence۔ رپورٹ میں آگے بڑھیں اور مزید گہرائی میں کھنگالیں تو معلوم ہوگا کہ یہ رپورٹ چین اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ کے حوالے سے دونوں ممالک کے ذہن اور نقطۂ نظر کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کی فوجی طاقت کے پس منظر میں ممکنہ جنگ کی نوعیت، وجوہات اور ممکنہ اثرات کا جائزہ بھی لیتی ہے، اور ساتھ ہی تاریخ کے تناظر میں فوجی اور معاشی نقصان سمیت سیاسی اور بین الاقوامی اثرات کا جائزہ بھی اس رپورٹ کے اہم موضوعات ہیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں ممکنہ تجاویز کے ساتھ کنکلوڈنگ آبزرویشنز لکھی جاتی ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے شاکنگ بھی ہیں اور ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ بھی۔ اس حصے میں لکھا جاتا ہے کہ ایز چائناز ملٹری امپروومنٹس نیوٹرلائز دا ملٹری ایڈوانٹیجز آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ بیکاز ٹیکنالوجی فیورز conventional counter-force war between the two countries could be intense
last a year or more, have no winner, and inflict huge losses and costs on both sides. یعنی یہ ممکنہ جنگ 1 سال طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ایک ایسے وقت میں بھی جب چین اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑا بظاہر فوجی اور سیاسی تنازع نہیں تھا، اس وقت بھی امریکن حلقوں میں چین کو ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، اور رینڈ کارپوریشن کی یہ 2016 کی رپورٹ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کا آغاز 15 جون 2018 کو ہوتا ہے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین سے آنے والی تقریباً 34 ارب ڈالر کی مصنوعات پر 25% کے حساب سے ٹیکس عائد کر دیتے ہیں، اور اس اقدام کے محض 1 ماہ کے اندر ہی امریکہ دوسری مرتبہ چین سے آنے والی تقریباً 16 ارب ڈالر کی مصنوعات پر مزید ٹیکسز بڑھا دیتا ہے، اور اسی پس منظر میں مشہور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپس ٹریڈ وار ود چائنا از آفیشلی انڈر وے۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں، بلکہ اس کے محض 2 ماہ بعد ہی یعنی ستمبر 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھرپور وار کرتے ہوئے چین سے آنے والی 200 ارب ڈالر کی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیتے ہیں، اور امریکہ کا یہ قدم چین کے خلاف ایک انتہائی اقدام تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ چین اس تمام صورتحال میں خاموش رہا ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بی بی سی کی جانب سے جاری کیے جانے والے اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ چین نے امریکی پابندیوں اور ٹیکس لگانے کے عمل کا بھرپور انداز میں جواب دیا، اور یہ تجارتی جنگ شدت اختیار کرتی گئی۔ لیکن یہ تو ان تمام واقعات کی محض شروعات تھی جو اس کی بنیاد پر آنے والے 3 سالوں میں رونما ہوئے۔ اب ایک طرف چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ جاری تھی، تو دوسری طرف اسی دوران عالمی سطح پر فوجی اور سیاسی واقعات بھی جنم لینے لگے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اگست 2018 میں آسٹریلیا نے امریکی درخواست پر چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے 5G پروگرام پر پابندی عائد کر دی۔ چین نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور یوں آسٹریلیا امریکن کیمپ میں شامل ہو گیا، یعنی اب تجارتی جنگ میں آسٹریلیا، امریکہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف چین تھا۔ اس کے بعد دسمبر 2018 میں امریکی محکمہ انصاف کی درخواست پر کینیڈا نے ہواوے کے چیف فائنینشل آفیسر کو گرفتار کر لیا اور ان پر فراڈ کا الزام لگایا گیا۔ البتہ اب انہیں رہا کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت ان واقعات کے پس منظر میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ مئی 2019 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی بڑھتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے پر پابندیاں عائد کر دیں، جس کے بعد امریکہ کی گوگل سروسز کی کمپنی اس نے ہواوے کے لیے اپنی سروسز معطل کر دیں۔ ستمبر 2019 میں چین میں کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا اس کو سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب امریکہ کو اس کا بہت زیادہ معاشی نقصان ہونے لگا تو اس نے وائرس کے پھیلاؤ کا اور اس کے آغاز کا الزام چین پر عائد کر دیا، جس پر چین نے شدید رد عمل دیا۔ مارچ 2020 میں تائیوان کے معاملے پر چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکن کانگریس نے تائیوان ایکٹ کو منظور کیا، جس کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ تائیوان کے ساتھ تعلقات بڑھائے گا۔ جون 2020 میں چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں ایک نیا سیکیورٹی لا نافذ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ہانگ کانگ میں پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہو جاتا ہے۔
امریکہ اس پر شدید رد عمل دیتا ہے اور چین کو دھمکی لگاتا ہے کہ وہ چین پر مزید پابندیاں عائد کر دے گا۔ یوں ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہرے بھی دونوں ممالک کے درمیان خراب تعلقات کو مزید خراب کرنے کا باعث بنے، اور یہی وجہ ہے کہ جولائی 2020 میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس وقت نچلی ترین سطح پر آ گئے جب امریکہ نے چین کو اپنا ہیوسٹن میں واقع قونصل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جولائی 2021 میں امریکہ چین میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو ایک باقاعدہ جینوسائیڈ قرار دیتا ہے، یعنی اسے ایک نسل کشی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ستمبر میں کوارڈ ممالک کا سربراہی اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام سربراہان براہ راست پہلی مرتبہ شرکت کرتے ہیں، اور آخر میں 15 ستمبر 2021 کو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا مل کر ایک نئے فوجی اتحاد اوکس قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ 3 سال میں ہونے والے سیریز آف ایونٹس میں اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس پر نہ صرف چین کی جانب سے رد عمل سامنے آیا بلکہ امریکہ کے اتحادی سمجھے جانے والے فرانس کی جانب سے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور یہ اس حد تک آگے گیا کہ فرانس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے سفیروں کو امریکہ اور آسٹریلیا دونوں سے ہی واپس بلا لیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کو سمجھنے کے لیے دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا موازنہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ عالمی میڈیا میں آئے روز جنگ کے ماحول کو بیان کرتے آرٹیکلز شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 24 جولائی کے نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں تو اس نے لکھا تھا ہاؤ دا کولڈ وار بٹوین چائنا اینڈ امریکہ از انٹینسیفائنگ۔ 15 مئی کے واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں تو اس نے لکھا تھا از اے یو ایس چائنا کولڈ وار آلریڈی انڈر وے۔ 22 جولائی 2021 کو گلوبل ٹائمز نے یہ لکھا if US China competition is not new cold war then what is۔ 8 جولائی کو دا ڈپلومیٹ نے لکھا the US China cold war has already started، اور اس قسم کے بہت سارے آرٹیکلز آئے روز عالمی میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امریکہ رواں سال $759 ارب کے ساتھ دفاع پر خرچ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کے مقابلے میں چین نے اس سال محض $324 ارب ہی دفاع پر خرچ کیے۔ یہ چارٹس دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امریکہ کے پاس ایکٹیو فوج تقریباً 13,80,000 ہے جبکہ چین کے پاس تقریباً 19 لاکھ ہے۔ امریکہ کے پاس لڑاکا طیاروں کی تعداد 3,722 جبکہ چائنا کے پاس 1,264 ہے۔ چین کے پاس 1,250 گراؤنڈ بیس بیلسٹک میزائل ہیں، لیکن امریکن کروز میزائلوں کی حتمی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امریکہ کے پاس 1,897 ٹوٹل سیٹلائٹس ہیں جبکہ چین کے پاس 412 سیٹلائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نیول طاقت کی بات کریں تو امریکہ کے پاس 249 اور چائنا کے پاس 350 بحری جہاز ہیں، لیکن اس میں تمام چھوٹے اور بڑے بحری جہاز شامل ہیں۔ اور اگر انڈیویجولی ایئر کرافٹ کیریئرز کی بات کریں تو اس وقت چین کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جبکہ تیسرا مکمل ہونے کے قریب ہے۔ ایک سابق امریکی نیول افسر کے مطابق there is no doubt in my mind that China will end up with at least 6 carriers، یعنی چین 6 ایئر کرافٹ کیریئرز آنے والے دنوں میں بنا سکتا ہے۔ مارچ 2021 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق
چین ایک چوتھے ایئر کرافٹ کیریئر پر بھی کام کر رہا ہے جس کی خاص بات نیوکلیئر کیپیبلٹی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور ان تمام میں نیوکلیئر فیسلٹی موجود ہے اور ہر ایک ایئر کرافٹ 60 جہازوں کو بیک وقت کیری کر سکتا ہے۔ لیکن اس مقابلے کو بیلنس کرنے کے لیے چین کو جو ایج ہے وہ اس کے پاس 11 نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز یا آب دوزوں کا ہونا ہے۔ اب تک بیان کی گئی تمام چیزوں اور واقعات کو سامنے رکھیں تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان شدید کشیدگی موجود ہے اور جنگ کا امکان ہے، لیکن اگر گراؤنڈ پر دیکھیں اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں تو ان تمام واقعات کے باوجود چین اور امریکہ کے درمیان براہ راست کسی بڑی جنگ کا امکان نہیں، کیونکہ اب کی بار ہونے والی براہ راست بڑی جنگ شاید دنیا کے خاتمے کا باعث بنے گی، جو کہ بظاہر ابھی ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ عالمی میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں شائع ہوتی رہتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بڑی جنگ کا امکان نہیں۔ مثال کے طور پر اگر فارن پالیسی کے 30 جون 2021 کے آرٹیکل کو دیکھیں تو معلوم ہوگا Everyone misunderstands the reason for US-China Cold War۔ اس کے علاوہ 24 مارچ 2021 کے فورن افیئرز کے ایک آرٹیکل کو دیکھیں There will not be a new Cold War۔ یعنی عالمی میڈیا میں بھی سنجیدہ حلقوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان کسی بڑی جنگ کا امکان نہیں، کیونکہ اب کی بار ہونے والی جنگ 1945 میں ہونے والی جنگ سے بہت زیادہ مختلف اور بہت زیادہ تباہ کن ہوگی، جس کی شاید تاریخ لکھنے کے لیے بھی کوئی زندہ نہ بچے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام واقعات کے پس منظر میں چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کس حد تک جا سکتی ہے؟ اپنی رائے سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ اسے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کسی آنے والی معلوماتی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔